احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا کہ آج الحمدللہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پاک سے ہم نے کوئی درخواست کی تھی؟ اللہ پاک سے ہم نے کوئی گزارش کی تھی کہ یا اللہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دے؟ کسی نے کوئی گزارش نہیں کی تھی۔ اللہ پاک نے ہمیں خود سے اس قابل سمجھا، ہم پر فضل فرمایا، ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی یہودی کے گھر میں کر دیتے، اسی طرح چاند کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، سورج کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، آگ کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے۔ آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں، کسی بھی مذہب میں پیدا کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ کوئی منع کر سکتا تھا؟ آج بھی دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، کوئی ہندو کے گھر میں ہوتا ہے، کوئی یہودی کے گھر میں ہوتا ہے، کوئی عیسائی کے گھر میں ہوتا ہے، کوئی بت پرستی کرنے والے کے گھر میں ہوتا ہے۔ ہوتے نہیں ہوتے بچے پیدا؟ تو اللہ پاک نے ہم پر تو فضل فرما دیا، ہم پر کرم فرما دیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی کہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ آپ کا کرم ہے۔ تبھی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں، تم غور ہی نہیں کرتے اپنے اوپر؟ تم تو پہلے کچھ نہیں تھے، تم تو پہلے کچھ نہیں تھے۔ وہ اللہ جو تمہیں پہلے کچھ نہیں تھے، تمہیں اتنا اچھا خوبصورت وجود دیا، تمہیں اتنا اچھا خوبصورت جسم دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمہارے جسم کے اندر کوئی نقص پیدا کر دیتے، کوئی بیماری پیدا کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پیدائشی نابینا پیدا کر دیتے، تم کچھ کر سکتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمہیں پیدائشی گونگا پیدا کر دیتے، تم کچھ کر سکتے تھے؟ تمہارے والدین کچھ کر سکتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمہیں پیدائشی بہرا پیدا کر دیتے، تم کچھ کر سکتے تھے؟ تمہارے والدین کچھ کر سکتے تھے؟ دنیا کے سارے ڈاکٹر کچھ کر سکتے تھے؟ آج بھی اگر کوئی پیدائشی نابینا ہو، اس کی آنکھیں نہیں آ سکتی۔ آج بھی کوئی پیدائشی گونگا ہو، وہ اپنی زبان نہیں لا سکتا۔ آج بھی کوئی پیدائشی بہرا ہو، وہ اپنے کان صحیح نہیں کر سکتا۔ یہ جو پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں یا پیدائشی نابینا پن ہوتا ہے، یہ کوئی ٹیکنالوجی اس کو نہیں لا سکتی، چونکہ پیچھے سے کنیکشن ہی نہیں ہے، پیچھے سے کنیکشن ہی نہیں ہے روشنی کا۔ یہ روشنی اللہ کے حکم سے آتی ہے، آنکھوں میں روشنی اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ آنکھیں اللہ کے حکم سے دیکھتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس آنکھوں سے نکل جائے تو بظاہر یہ آنکھیں ویسے ہی ہو جائیں۔ آج بھی کتنے نابینا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بظاہر آنکھیں موجود ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں موجود ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے والا دیکھ کے بولے کیسا خوبصورت آدمی ہے، قریب جا کے پتہ چلتا ہے اس کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا پیچھے سے کنیکشن ہی نہیں ہے، پیچھے سے اللہ پاک نے اس کے آنکھوں کو دیکھنے کی روشنی نہیں دی۔ تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، ہم پر کرم فرمایا کہ آج ہماری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھیں جو نابینا ہیں، وہ بتائیں گے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھیں اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ آنکھ کام کرنا چھوڑ دے تو رات کا پتہ نہ چلے، دن کا پتہ نہ چلے، بہن بھائیوں کو کیسے دیکھیں پتہ نہ چلے۔ کتنی ساری چیزیں جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، گویا کہ 100 میں سے 99% چیزیں انسان آنکھوں سے دیکھ کر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے۔ تو صرف آنکھ کی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی آنکھ سے اللہ کو ناراض کریں، اگر ہم اسی آنکھ سے اللہ کو ناراض کریں، یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، پورا جسم اللہ نے دیا ہے، یہ آنکھ بھی اللہ نے دی ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ آنکھ تو میں نے دی ہے، اب میرا حکم اس پہ چلے گا، جو میں کہوں وہ دیکھنا ہے، جس چیز سے میں منع کروں وہ نہیں دیکھنا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچا لو، اپنی آنکھوں کو نامحرم عورتوں سے بچا لو، اپنی آنکھوں کو گندی چیزیں دیکھنے سے بچا لو۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھے، ان آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھے، تو بتاؤ یہ اللہ پاک کی اس نعمت کی شکری ہے یا ناشکری ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی اس نعمت کی ناشکری ہے، اللہ پاک کی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نعمت کی قدر کر لو، اس نعمت کی قدر کر لو۔ اللہ پاک اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری یہ آنکھیں ہوتے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر سے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لے۔ اگر ہمارے گناہوں کی طرف دیکھے اور اگر فیصلہ کرنے پر آئے اور ہمارے گناہوں کو دیکھے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتی۔ تو ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے،
ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ سب سے پہلا تیر شیطان کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے آنکھ۔ سب سے پہلا تیر شیطان کے تیروں میں سے سب سے خطرناک تیر وہ آنکھ ہے۔ وہ آنکھ کے ذریعے سے کوئی غلط چیز دکھوائے گا، سب سے پہلا آنکھ کے ذریعے سے غلط چیز دکھوائے گا، تاکہ اس غلط چیز کے دیکھنے کے بعد دل پر اثر ہوگا، ایک تصویر دل پہ بنتی ہے، پھر وہ بار بار خیال آتے ہیں، جب بار بار خیال آتے ہیں تو پھر گناہ کرتا ہے انسان۔ تو سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ کس کی حفاظت کرنا؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ جب آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو ساتھ میں زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ زبان کو غلط باتوں سے دور رکھنا، چغلی سے دور رکھنا، غیبت سے دور رکھنا، بری باتوں سے دور رکھنا، گالیاں نہ بکنا، اور اسی طرح فحش گوئی نہ کرنا۔ اللہ پاک نے یہ زبان کس نے دی ہے؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، ہمیں جب گونگا پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اللہ پاک نے یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کرو۔ یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو۔ یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کراؤ۔ یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ یہ زبان اسی لیے نہیں دی کہ اس سے تم گالیاں بکو۔ یہ زبان اسی لیے نہیں دی کہ اس سے تم گانے گاؤ۔ یہ زبان اسی لیے نہیں دی کہ تم اس سے جھوٹ بولو۔ یہ زبان اسی لیے نہیں دی کہ تم اپنے دوسرے بھائی کی غیبت کرو۔ یہ زبان اسی لیے نہیں دی کہ تم اس سے چغلیاں کرو۔ یہ زبان اسی لیے نہیں دی کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کی باتیں کرو۔ یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس زبان کے ذریعے سے خوب نیکیاں کماؤ۔ اب ایک شخص گونگا ہو، وہ بتائیں قرآن کریم کی تلاوت زبان سے کر سکتا ہے؟ وہ تو دل ہی دل میں پڑھ سکتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پڑھے گا، اللہ پاک کے حکم سے اس کو ثواب پڑھنے والے کے برابر ملے گا، لیکن زبان سے کہیں بھی نیکیاں تو اس کے پاس نہیں آ سکتی، چونکہ وہ اس زبان کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زبان بھی دی ہوئی ہے، تو اس زبان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں اس زبان کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے میں اس زبان کا استعمال کریں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔